ہر انسان کا وجود خدا کی حکمت کے مطابق کسی مقصد کی تکمیل کے لیے ہے۔ ہر انسان کی پیدائش انسان اور اس کے خدا کے درمیان ایک خاموش عہد ہے، اور اسی عہد میں ہی انسان کی ساری قیمت پوشیدہ ہے۔ ہر انسان کو خدا نے کچھ خاص صلاحیتیں عطا کی ہیں، اور ہر انسان کا اپنے رب کے ساتھ یہ خاموش معاہدہ ہے کہ وہ دنیا میں اس خاص کام کو انجام دے گا جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے اور جس کے مطابق اسے خصوصی صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے۔ تو جو شخص اپنی خداداد صلاحیتوں کو پہچان کر ان کے مطابق اپنے راستے اور منزل کا تعین کرے تو اس نے گویا خدا کے نقشہ تخلیق میں اپنی جگہ کو تلاش کر لیا اور اللہ کے منصوبہ و مقصد کے مطابق اپنے مقام کو حاصل کر لیا۔ اور جو شخص ایسا نہ کرے وہ خدا کے نقشہ تخلیق میں اپنی درست جگہ حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذریعے سے پہنچی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اصحاب رسول تھے۔ تاہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں ان کی تعداد 5000 سے بھی زیادہ ہے، جبکہ حضرت خالد بن ولید کی روایات کی تعداد 100 سے بھی کم ہے۔ مگر یہ فرق خدمت اسلام کا فرق نہیں بلکہ خدمت اسلام کے میدان کا فرق تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مخلص مسلمان تھے، مگر فطری صلاحیت کے اعتبار سے دونوں کے درمیان فرق تھا۔ دونوں نے کامل شعور کے ساتھ اپنے اس فرق کو پہچانا اور اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق عمل کیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صلاحیت کے مطابق خدمت اسلام کے لیے ایک میدان کا انتخاب کر لیا، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صلاحیت کے لحاظ سے دوسرا میدان چن لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ فطری طور پر ایک انتہائی بہادر آدمی تھے۔ انہوں نے اپنی اس خصوصیت کو پہچان کر شعوری طور پر اس حقیقت کو دریافت کیا کہ اسلامی خدمت کے وسیع میدان میں وہ کیا خاص حصہ ادا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فوج میں شامل ہو کر اپنی خداداد صلاحیت کو استعمال کر کے سیف اللہ کا لقب حاصل کیا۔ دوسری طرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ جیسی صلاحیتیں نہیں تھیں، البتہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حافظہ کی قوت عام لوگوں سے زیادہ عطا کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خداداد امتیازی صلاحیت کو پہچانا، اس کی حفاظت و ترقی کے لیے کوشش اور دعائیں کیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس کے لیے دعا کروائی۔ وہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو پوری توجہ سے سنتے اور ذہن میں محفوظ رکھتے، حسب ضرورت ان باتوں کو لکھ بھی لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی خاص صلاحیت کو پہچان کر اسے بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی تاریخ میں وہ شخص قرار پائے جن کے ذریعے اگلی نسلوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں سب سے زیادہ تعداد میں پہنچیں۔ ذرا سوچئے کہ اگر یہ دونوں حضرات کرام اپنی اپنی خاص صلاحیت کو پہچان کر اس کے مطابق کام کو اختیار نہ کرتے، حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اگر یہ خواہش کرتے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ حدیثوں کو محفوظ کریں، یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خواہش کرتے کہ وہ بھی بہادری کے جوہر دکھائیں، تو گمان غالب ہے کہ یہ دونوں حضرات اتنے اعلیٰ اور بڑے کام نہ کر پاتے جو انہوں نے اپنی اپنی صلاحیت کے شعبہ میں کیے۔ آج کے اس تیز رفتار دور کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے اور بالخصوص اپنے بچوں کے لیے ایسے شعبوں کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں جن کا بڑا نام ہو یا جن میں بڑی آمدنی کی توقع ہو، قطع نظر اس کے کہ ہمیں یا ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے کون سی خصوصی اور انفرادی صلاحیتیں عطا کر کے پیدا کیا ہے۔ اور ایسا کرنے کا لامحالہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یا تو ان شعبوں کے حصول میں ناکام رہتے ہیں، اور یا اگر ان شعبوں کو حاصل کر بھی لیں تو شعبے کے اندر نہ تو کوئی بڑا کام کر پاتے ہیں اور نہ ہی کوئی خاص عزت و مقام حاصل کر پاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے بچوں کو محض اپنی خواہش کی بنیاد پر انجینئر، ڈاکٹر، لائر، آرمی آفیسر، سائنسدان یا بزنس مین وغیرہ بنانا چاہتے ہیں۔ اگر تو آپ کی خواہش بچوں میں پائی جانے والی خدا داد انفرادی صلاحیت کے مطابق ہے پھر تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ آپ کے بچے آپ کی خواہش کے مطابق کوئی نوکری یا کوئی ٹائٹل حاصل تو کر لیں گے، مگر اپنے شعبے کی بلندیوں تک پہنچنا ان کے لیے انتہائی مشکل ہوگا۔ ذرا غور کریں کہ تمام ڈاکٹروں میں سے کتنے ہیں جو اپنے شعبے کی بلندیوں تک پہنچتے ہیں؟ مشکل سے 10 یا 15%۔ اسی طرح کتنے انجینئرز ہیں جو انجینئرنگ کے کمال دکھاتے ہیں، کتنے لائرز ہیں
جو قانون دانی اور قانون سازی میں بڑا نام پیدا کرتے ہیں، کتنے آرمی آفیسرز ہیں جو جنرل بنتے ہیں، کتنے سائنسدان ہیں جو کوئی نئی ایجاد یا دریافت کرتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان میں سے کتنے ہیں جو اپنے شعبے میں واقعتاً اور حقیقتاً خوش بھی ہیں، حالانکہ ان سب میں سے اکثر بڑے بڑے میرٹ لے کر ان شعبوں میں گئے ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ شعبے کے ٹاپ پر نہیں پہنچ پاتے یا مطمئن پروفیشنل لائف نہیں گزار پاتے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ذہین تو بہت ہوتے ہیں مگر وہ اپنی خصوصی خداداد صلاحیت والے شعبے میں نہیں ہوتے۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو صرف ظاہری کامیاب نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں خوش اور خوشحال بھی بنانا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ آپ بچوں کی چھوٹی عمر میں ہی ان میں موجود اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خصوصی صلاحیتوں کو تلاش کرنا شروع کریں، اور جب ان خاص صلاحیتوں کو پہچان لیں تو پھر ان صلاحیتوں کو بڑھانے اور نکھارنے میں بچوں کی مدد کریں اور ان کے مستقبل کے شعبے کا تعین ان کی صلاحیتوں کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ ہر انسان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ کے نقشہ تخلیق میں اپنے درست مقام کو جانے۔ اپنے آپ کو جان کر ہی وہ اپنے لیے بھی زیادہ مفید بن سکتا ہے اور دین و دنیا کے لیے بھی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔